الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ لیکچر نمبر 4۔ ہر قسم حمد و ثنا اللہ خالق و ارض و سما کے لیے، جس نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم اور موثق کتاب نازل فرمائی۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت پر چند احادیث اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے کما حقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تحقیق ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عظیم، بار بار پڑھنے والی آیات عطا کی۔ یعنی سبعًا من المثانی سے مراد قرآن سورۃ الفاتحہ ہے۔ حضرات محترم، ویسے تو پورے کا پورا قرآن ہی مقدس ہے، عظیم ہے، شان اور مقام والا ہے، لیکن جو بزرگی، جو برتری، جو فضیلت، جو شان سورۃ فاتحہ کے حصے میں آئی ہے، وہ باقی کسی سورت کے حصے میں نہیں آئی۔ اور اسی طرح جب آپ قرآن کھولتے ہیں، سب سے پہلے جو آپ کی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہی ہے، جس پر سب سے پہلے انسان کی نظر پڑتی ہے، وہ عظیم اور بابرکت سورۃ فاتحہ ہے۔ یعنی قرآن کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور یہ سورت ننھی منھی سورت ہے، دیکھنے کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن مختصر اور جامع ہے، لیکن اس کے اندر معنی اور مفاہیم اللہ رب العالمین نے معنی اور اعتبار سے یہ بہت عظیم صورت ہے۔ حضرات محترم، یہ بات ہر شخص جانتا ہے، جس چیز کی اہمیت اور ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس چیز کو پہلے نمبر پر لایا جاتا ہے، پہلی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ سورت، اس کی فضیلت اور شان کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی ابتدا میں رکھا ہے، قرآن کے آغاز میں رکھا ہے۔ اور جتنی بھی صورتیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، کچھ مدنی ہے، کچھ مکی ہے، اور سورۃ فاتحہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سورۃ فاتحہ مدنی بھی ہے اور مکی بھی ہے۔ یہ مدینے میں بھی نازل ہوئی اور مکہ میں بھی نازل ہوئی۔ اور صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، عالی شان ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ یہ بہت بڑے قاری تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا، ابی، کیا میں آپ کو ایک سورت نہ سکھاؤں؟ جی محبوب، سکھائیے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ فاتحہ سکھائی اور پڑھائی، اور آپ نے فرمایا، ابی، یہ سورت آج سے پہلے نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ زبور میں نازل ہوئی۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفسی، کہ واقعہ ہی اس جیسی صورت پورے قرآن پاک اندر نہیں ہے، اور نہ ہی تورات و زبور انجیل اندر ہے۔ اور اسی صورت کی فضیلت پر ایک اور بڑی پیاری حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کنز تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک سورۃ فاتحہ بھی ہی ہے، جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ اور حضرات محترم، میں نے یہ تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک پلڑے میں
قرآن پاک کی ساری صورتیں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں صرف اور صرف سورۃ فاتحہ رکھ دی جائے تو سورۃ فاتحہ کا وزن، سورۃ فاتحہ والا پلڑا بھاری ہے۔ یہ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر کتاب لکھی ہے، تو اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور حضرات محترم، اس سورت کی فضیلت میں بہت شاندار حدیث، اور یہ سورت جو ہے بہت بڑی شفا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا، ایک جماعت روانہ کی، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک جگہ پر پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور قریب ہی ایک بستی تھی، بستی والوں سے صحابہ نے کھانا مانگا، کھانے کی چیز مانگی، تو بستی والوں نے کھانا دینے سے صحابہ کو انکار کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام کے صحابہ بہت پریشان تھے، تو بستی والوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بستی کے کسی چودھری کو، بستی کے نمبردار کو، وڈیرے کو کسی موذی چیز نے کاٹ لیا۔ جب موذی چیز نے کاٹا تو وہ بہت پریشان، انہوں نے بہت ڈاکٹر طبیب لے کر آئے، لیکن ڈاکٹروں نے اس کو، چودھری کو، وہ جو نمبردار تھا گاؤں کا، بستی کا، اس کو دم کیا، دوائی دی، میڈیسن دی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ اس بستی میں سے ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت میں، اور آ کر کہتا ہے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو دم کر لیتا ہے، جو جھاڑ پونچھ کر لیتا ہے؟ ہمارے چودھری کو، ہمارے گاؤں کے نمبردار اور ممبر کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ایک صحابی چلے، فرمایا فانطلق رجل منہم فقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی علیہ السلام کے صحابی گئے اور جا کر انہوں نے قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر دم کیا۔ اللہ کے کرم سے اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی۔ پتہ کیا چلا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا جیسا خزانہ بھی رکھا ہے۔ جو بیماری کے اندر مبتلا ہے، پوری اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اور اس سورت پر توکل اور بھروسہ کر کے یہ سورت پڑھے، اللہ رب العالمین اس کو ضرور شفا دے گا۔ حضرات محترم، اسی سورت کی فضیلت پر ایک بہت شاندار اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جو بندہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نامکمل ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اس کی نماز ناقص ہے۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھتا، وہ نماز ظہر ہو، نماز عصر ہو، نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو، نماز تہجد ہو، یا نماز تراویح ہو، یا نماز جنازہ ہو، یا نماز عید ہو، یا نماز نفل ہو، جو بھی نماز ہو، جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز نہیں جو نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ہر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نامکمل ہے، نماز ناقص ہے۔ یہ فرض اور واجب ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ دیکھو یہ فضیلت اور شان اسی صورت کے حصے میں آئی ہے۔ ہم دن میں کتنے نفل پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، عیدین اور جنازے پڑھتے ہیں، اور یہ فضیلت اور شان اسی صورت کے حصے میں آئی ہے۔ حضرات محترم، یہ ننھی منی صورت ہے، دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت خزانے اور اس کو بہت شان سے نوازا ہے۔ آخری حدیث نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ فرمایا بینما رجل قاعد، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل تشریف فرماتے، بینما رجل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقہ فرفع رأسہ، نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرماتے، جبریل علیہ السلام، اچانک آسمان سے آواز، دو زوردار آواز آئی، ایسے آواز آئی جیسے کوئی دروازہ کھلا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم، آواز آئی کہ آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ جنت کا نہیں کھولا گیا، آسمانوں کا آج آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، نبی علیہ السلام نے یہ بھی آواز سنی، فرمایا فتح اليوم لم یفتح قط،
یہ جو دروازہ کھلا ہے آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا۔ اور آگے فرمایا ھذا ملک فنزل الی الارض لم ينزل قط الا اليوم، اور جو یہ فرشتہ نازل ہوا اس دروازے سے آیا ہے زمین پر، یہ فرشتہ آج سے پہلے بھی نہیں آیا زمین پر، پہلی دفعہ آیا ہے۔ دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا، فرشتہ بھی زمین پر پہلی دفعہ آیا۔ اور فرشتہ لے کر کیا آتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے فسلم، سلام پیش کرتا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد فرشتہ بولتا ہے ابشر بنورینی، اے محبوب یہ میں آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہوں۔ وہ کون سے 2 نور تھے جو فرشتہ پہلی دفعہ زمین پر آیا اور پہلی دفعہ وہ آسمان کا دروازہ کھلا؟ وہ فرشتہ کیا خوشخبری، کیا نور لے کے آیا تھا؟ فرشتہ کہتا ہے محبوب یہ جو سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ ہے یہ نور ہے، اس کو سنبھال لیجیے۔ حضرات محترم یہ ننھی منی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، اس سے محبت کیجیے، اس کو نمازوں میں پڑھا کریں۔ ہاں کچھ لوگ نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ میں ان کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں، اس صورت سے محبت کریں، نمازوں میں پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائے۔ جو بیمار ہیں وہ اپنی شفا حاصل کرنے کے لیے اس صورت کو پڑھے۔ حضرات محترم اس ننھی سی صورت سے محبت پائیں اور محبت ڈالیں۔ پورے قرآن سے ہی محبت کرنی چاہیے لیکن اس صورت سے خصوصاً اس سے محبت کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔